نہیں لیتے ہیں. گھر سے نکلے, پرندے کو اڑایا, پرندہ دائیں طرف گیا تو ٹھیک ہے, میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں جاؤں گا, کامیابی مل جائے گی. پرندہ ادھر اڑ گیا بائیں طرف تو کہا مقصد میں کامیابی نہیں ہوگی. نئی گاڑی لے کے آئے اور اچانک کہیں ٹوکر کھا گئی اور کہنے لگے نہیں یہ ہمارے لیے اشبھ ہے, ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں. جو نئی دلہن لاتے ہیں, گھر میں کوئی واقعہ پیش آ گیا, وہ بدشگونی لے لیتے ہیں. تو یہ سب بدشگونی کی جو شکلیں ہیں نا, یہ وہ بندے نہیں کرتے تھے. لا یتطیرون, بدشگونی نہیں کرتے ہیں. وعلی ربہم یتوکلون, اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. جو اپنے رب پر توکل کرے گا, بھروسہ کرے گا نا, وہم, خرافات کی چیزیں, بدشگونیاں, شرک کی چیزیں. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا فقال الصحابة أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رسول الله قال أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ فقالوا كيف تعرف من لم يأتي من أمتك بعد يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام إنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائی, اللہ تبارک و تعالی کا بے شمار و بے پایا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا. اس امت میں پیدا ہونا, اس میں شامل ہونا, یہ بھی ایک فضیلت, خوبی اور امتیاز کی بات ہے. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام اور رسولوں پر امتیاز اور فضیلت حاصل ہے, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اور تعلق سے اس امت کو بھی باقی تمام پیغمبروں, نبیوں اور رسولوں کی امت پر فوقیت اور برتری حاصل ہے. ہمارے ایک بڑے عالم گزرے ہیں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس امت کو اور پچھلی گزری ہوئی امتوں کو, نبیوں کی قوموں کو اگر آمنے سامنے رکھا جائے اور ان کی ہر چیز کا موازنہ کیا جائے, کمپیریزن کیا جائے, تو ہر اعتبار سے یہ امت باقی امتوں پر برتری حاصل کرے گی, فوقیت حاصل کرے گی. اس امت کے علم کو پچھلی امتوں کے علم کے مقابلے میں رکھا جائے تو اس امت کا علم غالب رہے گا. اس امت کی دینداری اور عبادت کو اگر دیکھا جائے تو پچھلی امتوں کی دینداری اور عبادتوں کے مقابلے میں اس امت کی دینداری غالب رہے گی. اسی طرح شجاعت, بہادری, اللہ کے راستے میں جہاد وغیرہ اور پابندی, ثابت قدمی کو اگر پچھلی امتوں کے مقابلے میں دیکھا جائے اس اعتبار سے بھی یہ امت غالب رہے گی. اسی طرح سخاوت, انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور اس میں بلند حوصلگی دکھانا, اس میں بھی پچھلی امتوں کے مقابلے میں اس امت کے افراد غالب رہیں گے. تو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے. اس دنیا میں بھی خصوصیتیں عطا فرمائی ہے اور آخرت میں بھی وہ خصوصیتیں, وہ فضائل, وہ خوبیاں اس امت کو حاصل رہیں گی. چند ہفتے پہلے میں نے اس پر گفتگو کی تھی کہ اس امت کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیا خاص صفات سے اور کن خاص خوبیوں سے نوازا ہے. آخرت میں اس امت کو جو خوبیاں حاصل ہوں گی اور جو امتیاز حاصل ہوگا ان میں سے ایک یہ ہے کہ
اس امت کو دوسرے نبیوں کی امتوں کے مقابلے میں یا ان کے خلاف اور نبیوں کے حق میں گواہ بننے کا شرف حاصل ہوگا۔ حدیث شریف میں آیا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں نبی حاضر ہوں گے۔ حضور نے فرمایا ایک نبی حاضر ہوگا، اس کے ساتھ ایک آدمی ہوگا، ایک نبی حاضر ہوگا، اس کے ساتھ 2 آدمی ہوں گے اس پر ایمان لانے والے، ایک نبی حاضر ہوگا، اس کے ساتھ 3 لوگ ہوں گے، ایک نبی ہوگا، اس کے ساتھ 10 افراد ہوں گے، ایک نبی ایسا آئے گا جس کے ساتھ کافی اچھی خاصی تعداد ہوگی ماننے والوں کی۔ کچھ انبیاء ایسے بھی آئیں گے جن کے اوپر ایمان لانے والا کوئی نہیں تھا، وہ اکیلے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ پھر حدیث شریف میں آیا فَيُجَاءُ نُوحٌ یا يُدْعَى نُوحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کے دربار میں لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، ان کی قوم کو کھڑا کیا جائے گا، ان کو کھڑا کیا جائے گا، اور پھر حضرت نوح سے کہا جائے گا ہمارا پیغام تم نے اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا یا نہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے پروردگار میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ قوم سے سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں گے حل بلغکم، کیا نوح نے تم تک میرا پیغام توحید کا پہنچا دیا تھا یا نہیں؟ تو وہ مکر جائیں گے، انکار کر جائیں گے کہ ما جاءنا من نذیر، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں، بتانے والا آیا ہی نہیں، چوکنا کرنے والا ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں، ایک دم انکار کر جائیں گے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، تصورات کی دنیا میں اس منظر کو سامنے لے آئیے کہ آخرت کا میدان ہے، میدان محشر ہے، اللہ کا دربار لگا ہوا ہے اور اللہ کی تجلی ہے، جلال ہے، سامنے آ رہا ہے، اللہ عرش پہ مستوی ہیں، فرشتے دست بستہ ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہیں، اور آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، اور اس وقت اللہ کے وہ پیغمبر جنہوں نے تقریباً 950 سال تک اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا، اور 950 سال تک وہ قوم کی طرف سے طعن، تشنیع، اعتراض، گستاخی، ظلم، اذیت، تکلیف اور مذاق کا نشانہ بنتے رہے، وہ پیغمبر نوح علیہ السلام اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں اور قوم کہہ رہی ہے انہوں نے ہم تک تو پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ عجیب منظر۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے حضرت نوح علیہ السلام سے کہ تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا، من یشہد لک، تمہارے لیے گواہ کون بنے گا، کون گواہی دے گا تمہارے حق میں کہ تم نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے محمد و امتہ، میرے حق میں گواہی محمد اور ان کی امت دے گی۔ محمد علیہ السلام دیں گے اور ان کی امت گواہی دے گی کہ میں نے پیغام کا حق ادا کر دیا تھا، پہنچانے کا، تبلیغ کا حق ادا کر دیا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اے لوگو ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا ہے، وسط امت، معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بنے گا، رسول یہ گواہی دے گا میری امت صحیح گواہی دے رہی ہے، نوح نے آپ کا پیغام باری تعالیٰ اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا۔ تو یہ اس امت کو شرف حاصل ہوگا کہ یہ گواہ بنے گی۔ اس امت کو کل قیامت کے دن ایک شرف یہ حاصل ہوگا کہ اللہ کے دربار میں سب سے بڑی تعداد میں پہنچنے والی امت، کثیر امت، لا تعداد بے شمار افراد ہوں گے اس امت کے، اور باقی امتوں کے مقابلے میں ان کی تعداد زیادہ ہوگی۔ یہ صرف اس امت کو یہ شرف حاصل ہے، یہ خوبی حاصل ہے۔ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس جو صحابہ میں قرآن کریم کے بڑے ماہر تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی ہیں، بڑے ذہین نوجوان لڑکے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑی دعائیں دی تھی، قرآن کا فہم، قرآن کی سمجھ اور قرآن کی مہارت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نوازا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، آپ کے صحابہ بھی بیٹھے تھے، آپ فرمانے لگے عرضت علی الامم، میرے سامنے امتیں پیش کی گئی،
مجھے امتی پچھلی امتیں قومیں دکھائی گئی اور میں نے دیکھا کہ ایک نبی آ رہے ہیں، ان کے ساتھ چند افراد ہیں، دوسرے نبی آ رہے ہیں، ان کے ساتھ کچھ افراد ہیں، اور ایک رسول و پیغمبر آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک تعداد ہے ان کے ماننے والوں کی، متبعین اور پیروکاروں کی۔ پھر اچانک میں نے دیکھا، ایک طرف میری نگاہ اٹھی تو فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، ایک بڑا انبوہ ہے، یعنی ایک بڑی بھیڑ ہے، بڑی تعداد ہے۔ تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ میری امت ہے اتنی بڑی تعداد میں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ محمد یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ موسیٰ کی امت ہے، یہ موسیٰ کی قوم ہے۔ پھر مجھے کہا گیا آپ ادھر دیکھیے، انظر الی الافق، آسمان کے اس کنارے کی طرف دیکھیے۔ حضور فرماتے فنظرت، میں نے اس کنارے کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں؟ بے شمار لا تعداد ان گنت افراد ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کی کوئی تعداد ہی نہیں ان کے سامنے، کوئی حیثیت ہی نہیں، بڑی تعداد میں جماعت ہے اور بھیڑ ہے۔ جب میں نے دیکھا تو جبرائیل امین نے کہا کہ محمد ہؤلاء امتک، یہ جو بڑی تعداد نظر آ رہی ہے یہ آپ کی امت ہے، یہ آپ کی امت ہے۔ پھر جبرائیل امین نے خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ وَهَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا قُدَّامَهُمْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ، یہ آپ کی امت ہے، ان کے آگے آگے 70,000 افراد، 70,000 لوگ ایسے ہیں جن پر کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، بغیر حساب کتاب کے ان کو جنت میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہوگا، یہ اعزاز حاصل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خوشخبری سنائی نا تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضرت عکاشہ ابن محصن ان کا نام ہے، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے، درخواست کر دیجئے اللہ ان 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والوں میں میرا نام بھی شامل فرما دے، مجھے بھی شامل فرما دے، یہ دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ عکاشہ انت منہم، تم ان خوش نصیبوں میں شامل ہو گئے ہو۔ ان کی دیکھا دیکھی ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ مجھے ان میں شامل فرما دے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ غالب آ گئی، یعنی تم سے سبقت لے گئی، بس یہ ایک آدمی کے لیے تھی، وہ ہو گئی دعا۔ جبرائیل امین سے حضور علیہ السلام نے پوچھا یہ جو 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے یہ کون لوگ ہوں گے؟ میری امت کے تو ہوں گے، لیکن ان کی خوبیاں کیا ہوگی، ان میں کیا خاص چیز پائی جائے گی، ان کے اوصاف کیا ہوں گے؟ تو حضرت جبرائیل امین نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ ان کے اندر 4 خوبیاں ہوں گی، 4 خصوصی اوصاف ہوں گے، خاص چیزیں ہوں گی جن کو وہ اپنائے ہوئے ہوں گے، 4 عادتوں کو، جس کی وجہ سے بغیر حساب کتاب کے ان کو جنت میں جانے کا اعزاز حاصل ہوگا۔ حضور نے فرمایا کانوا لا یکتبون، یہ داغتے نہیں تھے۔ پہلے زمانے میں بہت ساری بیماریوں کا علاج لوگ داغنا کا، کہیں یہاں داغتے تھے، کوئی یہاں پیشانی پہ داغتا تھا، کوئی کسی اور جگہ پہ، تو کہ یہ داغتے نہیں تھے، جسم کو داغتے نہیں تھے۔ حضور علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا داغنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ فرمایا آخر الدواء الکی، جب کوئی علاج کام نہ آئے نا اور پھر تمہیں کوئی بتا دے کہ بھائی داغنا ہی علاج ہے یا اس میں فائدہ مند ہو سکتا ہے تو داغو، ورنہ منع کیا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو داغتے نہیں ہیں۔ اور دوسری خوبی یہ فرمائی ولا یسترقون، جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہیں۔ جھاڑ پھونک سے مراد شرکیہ جھاڑ پھونک ہے، ورنہ قرآن کی صورتوں سے جو اعوذ سے شروع ہوتی ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اسی طرح کچھ آیات ایسی ہیں جس میں یہ کلمات آئے ہیں، ان سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا جھاڑ پھونک کرنا اپنے جسم پر یہ ثابت ہے۔ لا یسترقون، جھاڑ پھونک نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرکیہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آج بھی
جھاڑ پھونک کرتے ہیں، مسلم بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، غیر مسلموں کا تو وہ شرکیائی جملے بولتے ہوں گے، لیکن بہت سارے جو عامل لوگ ہوتے ہیں یا سفلی علم کرنے والے ہوتے ہیں وہ جنات سے مدد مانگتے ہیں، شیاطین سے، بھوت پریت سے مدد مانگتے ہیں اور اس طرح کے جملے بولتے ہیں جو شرکیہ ہوتے ہیں۔ تو کہا اس طرح کے جھاڑ پھونک والا عمل وہ نہیں کرتے ہیں۔ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، بدشگونی نہیں لیتے ہیں، بدشگونی نہیں لیتے ہیں۔ گھر سے نکلے، پرندے کو اڑایا، پرندہ دائیں طرف گیا تو ٹھیک ہے، میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں جاؤں گا، کامیابی مل جائے گی۔ پرندہ ادھر اڑ گیا بائیں طرف تو کہا مقصد میں کامیابی نہیں ہوگی۔ نئی نئی گاڑی لے کے آئے اور اچانک کہیں ٹوکر کھا گئی اور کہنے لگے نہیں یہ ہمارے لیے اشبھ ہے، ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں۔ جو نئی نئی دلہن لاتے ہیں، گھر میں کوئی واقعہ پیش آ گیا وہ بدشگونی لے لیتے ہیں۔ تو یہ سب بدشگونی کی جو شکلیں ہیں نا، یہ وہ بندے نہیں کرتے تھے۔ لا یتطیرون، بدشگونی نہیں کرتے ہیں۔ وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جو اپنے رب پر توکل کرے گا، بھروسہ کرے گا نا، وہم، خرافات کی چیزیں، بدشگونیاں، شرک کی چیزیں یہ وہ قریب بھی نہیں پھٹکنے دے گا۔ تو کہا یہ 4 خوبیوں والے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے ان میں سے 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خوشخبری سنائی، صحابہ کرام کو، اور آپ اٹھ کے چلے گئے۔ صحابہ بیٹھے تھے، وہ آپس میں چرچا کرنے لگے، بحث کرنے لگے یہ 70,000 لوگ کون ہوں گے۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے شرک کا زمانہ نہیں دیکھا، صرف اسلام کا، ایمان کا زمانہ دیکھا ہے اور ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ کچھ کہنے لگے کہ جنہوں نے حضور کے ساتھ لمبا زمانہ پایا ہے، طویل رفاقت و صحبت آپ کی حاصل کی ہے، وہ لوگ ہوں گے۔ ہم لوگ تو نہیں ہوں گے کیونکہ ہمارا آدھا زمانہ تو کفر و شرک میں گزرا ہے اور آدھا زمانہ بعد میں ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، جبرائیل امین نے مجھے آ کے بتایا ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر یہ خوبیاں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری سنانے کے بعد صحابہ کرام نے چونکہ حضور سے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت تو بہت زیادہ ہے، آپ کے اعلان نبوت کے بعد سے لے کر قیامت تک کتنے لوگ آئیں گے؟ حجۃ الوداع میں آپ کے ساتھ جو صحابہ شریک تھے وہ 1,40,000 یا 44,000 کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ وہ پکے سچے ایمان والے تھے، پختہ ایمان والے تھے، رب پہ بھروسہ کرنے والے تھے۔ تو ہو سکتا ہے انہی میں سے 70,000 بغیر حساب کتاب کے لوگ ہو، تو ہم کو یہ شرف کہاں حاصل ہوگا؟ صحابہ تھوڑے غمزدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے اور فکر کرنے لگے کہ ہم ان خوش نصیبوں میں شامل نہیں ہو پائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کا یہ فکر مند ہونا فکر مند کر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی حضرت عمر بن حزام، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے اس واقعے کے بعد اللہ کے نبی نے 3 دن ایسے گزارے کہ خلوت نشین رہے، تنہائی میں رہے، صرف فرض نمازوں کے وقت مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھاتے تھے اور پھر سیدھے اپنے حجرے میں چلے جاتے تھے اور تنہائی میں رہتے تھے۔ نہ ازواج مطہرات سے زیادہ بات چیت، نہ صحابہ سے زیادہ گفتگو، نہ واعظ، نہ تقریر، نہ وفد آنے والے وفدوں سے ملاقات۔ 3 دن مسلسل آپ صرف نماز کے وقت آتے تھے، نماز پڑھاتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ چہرے پر فکر مندی، غم کے آثار تھے، فکر کے آثار اور فکر کے نشان تھے۔ صحابہ نے بھی ادب کی وجہ سے پوچھا نہیں یا رسول اللہ کیا واقعہ پیش آ گیا ہے، لیکن سوچنے لگے کہ کوئی بہت بڑا واقعہ، حادثہ پیش آ گیا ہے جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہیں۔ 3 دن گزرنے کے بعد 4تھے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور صحابہ کے سب سامنے جب آئے نا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ احتبست عنا حتی ظننا انہ حدث حدث، یا رسول اللہ آپ 3 دن بالکل ہمارے سامنے نہیں آئے اور خلوت نشین رہے، ہم کو تو یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں کوئی بڑا حادثہ نہ پیش آیا ہو جس نے حضور کو غمزدہ کر دیا ہو اور لوگوں سے ملاقات بھی حضور علیہ الصلوۃ نے چھوڑ دی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ نے کہا لم یحدث الا خیر، گھبرانے کی، فکر مندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اچھا ہی حادثہ پیش آیا ہے، اچھا واقعہ پیش آیا ہے، اچھی بات پیش آئی ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ نے صحابہ سے کہا ان ربی وعدنی ان یدخل من امتی 70,000 بلا حساب، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا
کہ میری امت میں سے 70,000 افراد کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلے کا شرف عطا فرمائے گا. بغیر حساب کتاب کے 70,000 جنت میں داخل ہوں گے. وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثِ الْمَزِيدِ. میری امت کی تو تعداد بہت زیادہ ہوگی، 70,000 تو کچھ بھی نہیں ہے. تو میں نے اپنے رب سے ان 3 دنوں میں خلوت نشیں ہو کر، گوشہ نشیں ہو کر، اکیلے میں رہ کر اپنے رب سے خوب مانگا، درخواست کی، پروردگار ان بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے میرے افراد کی تعداد میں اضافہ فرما. صحابہ نے کہا رسول اللہ کیا جواب آیا اللہ کی طرف سے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وجدت ربی ماجدن کریما، میں نے اپنے رب کو بڑا نوازنے والا اور بڑا عظمت والا پایا ہے. فاعطانی مع کل واحد 70,000، میرے رب نے وہ جو 70,000 ہیں نا بغیر حساب کتاب کے جانے والے، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 بغیر حساب کتاب کے جانے والوں کی تعداد مجھے عطا فرما دی. 70,000 تو وہ ہیں، ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 بغیر حساب کتاب کے جاننے والے. اب اگر آپ حساب کتاب کے جاننے والے ہیں تو حساب کر لیں کل تعداد کتنی ہوگی. اب یہ جو وہ پہلے 70,000 ہیں ان کی تو 4 خوبیاں اللہ کے نبی نے بتائی. یہ وہ لوگ ہیں جو داغتے نہیں ہیں، جو شرکیہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہیں، جو بدشگونی نہیں لیتے ہیں اور اپنے رب پر صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. لیکن ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے. ان کی خوبیاں کیا ہوگی وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان ہوئی. سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حمد الہی کرنے والے اللہ کے وہ نیک بندے جو ہر حال میں خوشی، مسرت، فرحت میں بھی اور مصیبت، پریشانی، دکھ اور تکلیف میں ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کی خوبی بیان کرنے والے، اللہ کا حمد بیان کرنے والے ہیں، اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہوں گے کل قیامت کے دن حضور نے فرمایا یجمع اللہ الناس یوم القیامہ فی صعید واحد. اللہ قیامت کے دن ایک ہموار میدان میں سارے لوگوں کو اکٹھا کرے گا اور ایک فرشتے سے کہے گا اعلان کرو. فینادی منادن، ایک فرشتہ اعلان کرے گا، وہ کہے گا ان الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء. وہ لوگ کہاں ہیں جو خوشحالی میں بھی اور تنگ حالی میں بھی اور خوشی میں بھی اور غم میں بھی اور پریشانی اور دکھ میں بھی اور خوشحالی میں بھی اللہ کی تعریف کرتے رہتے تھے. اچھے حالات پیش آتے کہتے تھے الحمدللہ، مزاج کے خلاف حالات پیش آتے تھے کہتے تھے الحمدللہ علی کل حال، میرا رب جس حال میں رکھے اس کی تعریف ہے، اس کی حمد ہے. ایسے لوگ کہاں ہیں؟ حضور نے فرمایا ان انسانوں کی تعداد میں سے کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا تم بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ. حضور نے فرمایا وَهُمْ قَلِيلُونَ، بہت کم تعداد ہوگی. کیونکہ خوشی میں تو الحمدللہ انسان کہہ دیتا ہے، غم کے موقع پر بھی انسان الحمدللہ کہے. کسی کے بچے کو اللہ تعالیٰ نے لے لیا، اس کی روح قبض کروا دی ملک الموت کے ذریعے سے، اور وہ کہے الحمدللہ اللہ جس حال میں رکھے. یہ بہت مشکل کام ہے. تو اس موقع پر بھی وہ کہتا ہے میرا رب جس حال میں رکھے اس کی تعریف ہے. کہا جائے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ. تو اللہ کی حمد اور تعریف کرنے والے ہر حال میں ایک وصف، ایک خوبی ان میں یہ ہوگی. دوسرے حدیث میں آیا یہ تھوڑی تعداد اللہ کی حمد کرنے والی جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائے گی. اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہیں گے پھر اعلان کرو. فرشتہ کھڑا ہوگا انسانوں کے درمیان اور اعلان کرے گا کہ این الذین کانت جنوبہم تتجافا عن المضاجع. وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ سارے انسانوں کے درمیان سے باہر ہو جائیں، ایک طرف کھڑے ہو جائیں کہ جب سب سو رہے ہوتے تھے، میٹھی نیند میں مزے لے رہے ہوتے تھے میٹھی نیند کے، اس وقت وہ کھڑے ہوتے تھے اللہ کے سامنے، تہجد پڑھتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے اور اللہ کے سامنے وضو کر کے کھڑے ہو جاتے تھے. وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں. حدیث شریف میں آیا پوری انسانیت میں سے کچھ اور تعداد لوگوں کی آئے گی باہر. اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے تم بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ. حضور نے فرمایا وَهُمْ قَلِيلُونَ، اور ان کی تعداد بھی بہت کم ہوگی. اس لیے کہ آج ہمارا کام تو فرض نماز پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے. 5 وقتہ فرض نماز پڑھنا مشکل ہو گیا ہے. تہجد کے لیے اٹھنا،
تو اور زیادہ مشکل ہے۔ کتنے لوگ ہوں گے انگلیوں پہ گنے چنے والے جو اس وقت بیدار ہوتے ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان خوش نصیبوں میں ہم کو بھی شامل فرما دے، لیکن بڑی کم تعداد ہوگی جو انسانوں کے درمیان سے اٹھے گی اور ان سے کہا جائے گا تم بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ جماعت جنت میں چلی جائے گی پھر فرشتے کو کہا جائے گا اب جاؤ اور ایک اور آواز لگاؤ۔ فرشتہ آئے گا انسانوں کے درمیان آواز لگائے گا فَلْيَقُمْ الَّذِينَ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ۔ اب سارے انسانوں کے درمیان سے وہ لوگ کھڑے ہو جائیں، ایک طرف آ جائیں جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے احکام سے، موت سے، آخرت سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کو اللہ کی یاد سے نہ تجارت غافل کرتی تھی، نہ خرید و فروخت و بیع غافل کرتی تھی، نہ کوئی اور کام غافل کرتا تھا، ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے تھے۔ نماز کا وقت ہو گیا تو نماز کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرتے تھے، اگر تجارت و خرید و فروخت میں ہیں، بازار میں ہیں، وہاں معاملات کرتے وقت اللہ کے حکم کو یاد رکھتے تھے۔ زندگی کے جس شعبے میں تھے وہاں پر کوئی بھی کام کرتے ہوئے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بہت کم تعداد پھر لوگوں کی، انسانوں کی تعداد میں سے نکلے گی، ایک طرف کھڑی ہو جائے گی، وہم قلیلون، بہت کم ہوں گے، قلت میں ہوں گے۔ حضور نے فرمایا ان سے کہا جائے گا تم بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ اگر پہلے والے 70,000 میں آپ کو شامل ہونا ہے تو 4 خوبیاں جو میں نے ابھی بتائی حدیث کی روشنی میں وہ اپنانی پڑے گی، اور ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، ان میں یہ خوبیاں ہوگی۔ پہلی خوبی ہر حال میں اللہ کی حمد کرنے والے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والے۔ دوسرے نماز تہجد کے پابند، اللہ کے سامنے رات کے آخری پہر میں کھڑے ہونے والے۔ تیسرے کسی بھی حالت میں اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد سے غفلت کا شکار نہ ہونے والے۔ اللہ تعالیٰ اس خوش نصیبوں میں ہم سب کو بھی شامل فرمائے۔ یہ خوبیاں ہیں، یہ وہ امتیازات ہیں جو اللہ تعالیٰ اس امت کو، امت محمدیہ کو آخرت میں عطا فرمائے گا۔ تو اس امت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرما دیا، یہ بھی بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور زیادہ شرف، عظمت، اعزاز حاصل کرنا ہے تو یہ جو خوبیاں، یہ جو عادتیں، یہ جو خصائل اور یہ جو امتیازات بتائے ان کو اپنے اندر پیدا کریں تو انشاءاللہ بڑے اعزاز کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں کل قیامت کے دن سارے انسانوں سے کے سامنے نوازے گا اور بغیر حساب کتاب کے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ پاک ہم سب کو ان خوبیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔